السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج ایسی کہانی سنا رہی ہوں جس میں خون پینے والی ڈائن بار بار اس لڑکے کے خواب میں آتی تھی اور اسے اپنے پاس بلاتی تھی۔ آ جاؤ فراز، اب آ جاؤ، آ جاؤ فراز، اب آ جاؤ۔ وہ کسی جنگل کے آس پاس تھا کہ سامنے بنی ٹوٹی پھوٹی حویلی سے کسی نے اسے پکارا اور اچانک گھبرا کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ وہ پانی کی چھوٹی بوتل پوری کی پوری خالی کر گیا۔ پہلے تو اسے اس طرح کے خواب کبھی کبھی آتے تھے، لیکن اب اکثر ایسا ہونے لگا۔ کافی دیر جاگتے رہنے اور سوچتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ سو گیا۔ صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور یونیورسٹی چلا گیا۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ پھر گہری نیند میں وہ بڑبڑانے لگا۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ خواب میں ہی بڑبڑایا۔ فراز، اب تو آ جاؤ، اتنے سال بیت چکے ہیں، میں سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آ جاؤ فراز، مجھے اس قید سے نجات دے دو، مجھے آزاد کر دو۔ 1 ہفتے بعد تم پورے 22 سال کے ہو جاؤ گے، اب تو آ جاؤ۔ وہ مسلسل فراز سے مخاطب تھی اور پھر فراز کی آنکھ کھلی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ آخر یہ کون ہے جو مجھے بلا رہی ہے؟ کس قید میں ہے اور اسے کیسے پتہ چلا میں 22 کا ہو جاؤں گا؟ صبح ہو چکی تھی۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا تھا کہ ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ فراز، چلو جلدی سے نہا لو، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں نے بنا دیا ہے، ماں نے آ کے کہا، لیکن اسے یوں بیٹھے دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا فراز؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں امی، کچھ نہیں، بس سر میں معمولی سا درد ہے، ابھی نہاؤں گا، فریش ہو جاؤں گا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور مسکرا دیا۔ وہ ماں کو کچھ بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرا کالج گئی؟ اس نے اپنے سے 2 سال چھوٹی بہن کا پوچھا۔ ہاں، اس کی دوست آئی تھیں۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کا کالج یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے اور ساری لڑکیاں مل کے چلی جاتی ہیں، وہ بولیں۔ یہ تو ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ بھی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شام میں ملک نواز بھی آ گئے۔ شام کی چائے پہ سب ساتھ بیٹھے تو ماں نے بتایا کہ نمرا کی شادی ہے، جو فراز اور فرا کی چچا زاد تھی۔ وہ کئی بار کال کر چکی ہے، ہر بار اس کا یہی کہنا ہے کہ فراز اور فرا ساتھ ضرور آئیں، ورنہ وہ اپنی شادی رکوا دے گی۔ وہ ہے بھی بڑی ضدی۔ وہ ہنس پڑی۔ تو اب ہم لوگ بھاول نگر جائیں گے؟ فرا خوشی سے چہکی۔ ہاں، اب سے ٹھیک 10 دن بعد یہاں سے نکل لینا ہے، کم از کم شادی سے 4 دن پہلے تو پہنچیں، ملک نواز نے بیگم سے کہا۔ لیکن فراز کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے ان کی بھاول نگر روانگی کے دن قریب آ رہے ہیں، ماں باپ دونوں ہی کچھ پریشان سے اور خاموش خاموش سے لگ رہے ہیں۔ پھر اس نے اسے اپنا وہم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ وہ رات کو سونے کو اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ درمیانی کمرے سے ماں کی آواز آئی، جو کہہ رہی تھیں، نواز، ہم 22 سال بعد وہاں جائیں گے، لیکن مجھے تو ابھی بھی اندر سے خوف کھائے جا رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ فیض صاحب نے سختی سے تاکید کی تھی کہ 22 سال سے پہلے نہ آنا۔ نہیں، اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو سب خیر رہے گی۔ اور پھر ویسے بھی میرے تمہارے سارے رشتے دار وہاں ہیں، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا۔ باپ کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ نہ سمجھا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھاول نگر میں اس کا ننیال ددیال سبھی تھے، سب آپس میں سگے رشتے دار تھے۔ اس کی ماں اس کے باپ کی چچا کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ بھاول نگر پہنچے۔ جہاں سے یہ لوگ گئے تھے وہ پہلے نرا گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایک قصبہ بن چکا تھا۔ ضرورت کی تقریباً ہر چیز بازار سے مل جاتی تھی۔ سب ننیال والے ددیال والے بہت جوش سے ملے، سب کے چہروں پہ خوشی ہی خوشی تھی۔ سالوں بعد مل بیٹھے تو راتیں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ فراز، تم آ گئے میرے فراز، اب تو مجھے اس قید سے آزاد کرا دو۔ دیکھو، میں سالوں سے تمہارے انتظار میں ہوں۔ اور پھر فراز کی نیند ٹوٹ گئی۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں آ گیا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہیں کہیں ہے، لیکن ہے کون؟ فراز اب ذہنی طور پہ جھنجلا رہا تھا۔
اس کی آنکھ کھلی اور وہ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ نمرہ بیاہ کے خالہ کے گھر جا رہی تھی، جو اسی قصبے میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ خاندان میں سب کی اپنی اپنی زمینیں بھی تھیں، یوں تو تقریباً سبھی خوشحال تھے۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا، نمرہ کی شادی بھی ہو گئی۔ 3 دن بعد ان لوگوں کی راولپنڈی واپس روانگی تھی۔ آج سویرے ہی لڑکوں نے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیا اور گھر والوں سے کہہ کے نکل لیے۔ 6-7 کزن آپس میں مل کے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ساتھ ساتھ آپس میں چھیڑ چھاڑ بھی چل رہی تھی۔ پھپھو کا بیٹا نبیل، جو تقریباً فراز کا ہی ہم عمر تھا، اس سے فراز کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ یار نبیل، یہاں پہ جنگل ہے؟ فراز کسی گہری سوچ میں پوچھ رہا تھا۔ نبیل نے ایک دم منہ اٹھایا۔ جنگل تو ہے، لیکن وہاں جائیں گے نہیں۔ گھر کے سارے بڑے ہمارے بچپن سے ہمیں وہاں جانے کا منع کرتے ہیں، ہم لوگ وہاں کبھی نہیں جائیں گے، نبیل نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہاں کیا خطرناک جانور ہیں؟ فراز نے پوچھا۔ نہیں، خطرناک جانور تو نہیں ہیں، بس گھنے درخت ہیں، کھنڈر ہیں، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے میدان ہیں، نبیل بولا۔ تمہیں کیسے معلوم جب تم لوگ وہاں گئے ہی نہیں؟ نانا ابا نے بتایا تھا، نبیل نے کہا۔ چلو یار، جنگل کی طرف چلتے ہیں، آخر وہاں ہے کیا، دیکھیں تو صحیح۔ فراز اپنے دل کی بات زبان پہ لایا۔ پہلے تو سب نے تھوڑا تھوڑا انکار کیا، لیکن تجسس سب کو ہو رہا تھا کہ ہاں یار، چل کے دیکھیں تو صحیح۔ اور کافی آگے آ کے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور کچھ ہی فاصلے پہ وہ ٹوٹی پھوٹی حویلی بھی فراز کو نظر آ گئی، جو وہ اکثر خواب میں دیکھتا تھا۔ جالوں اور جھاڑیوں سے اٹا ایک چھوٹا سا جنگلہ دکھائی دیا، جس پہ بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ فراز تم آ گئے؟ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، مجھے باہر نکالو فراز، صرف تم ہی مجھے یہاں سے آزاد کرا سکتے ہو۔ فراز کے کانوں میں وہی آواز واضح سنائی دے رہی تھی جو وہ خواب میں سنتا آیا تھا۔ آؤ یار، اس تالے کو توڑتے ہیں، اندر چلتے ہیں، اندر کیا ہے؟ فراز آگے بڑھا۔ سب نے مل کے ادھر ادھر کوئی ایسا مضبوط پتھر ڈھونڈنا شروع کر دیا جس سے تالے کو توڑا جا سکے، اور ذرا سی مشقت کے بعد پتھر ان کے ہاتھ لگ گیا۔ سب بڑے جوش سے جنگلے کی طرف بڑھے۔ رک جاؤ، پیچھے سے غصہ بھری آواز آئی۔ سب نے ایک ساتھ پلٹ کے دیکھا۔ کچھ ہی فاصلے پہ ایک بارش بزرگ تسبیح ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم نانا جی۔ نبیل نے تیزی سے آگے بڑھ کے انہیں بادب سلام کیا۔ باقی لڑکوں نے بھی یہی کیا۔ نبیل بیٹا، آپ سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ نبیل گڑبڑا گیا۔ 2-3 سال میں ایک بار ان بزرگ سے ان لڑکوں کی ملاقات ہوتی تھی، جو ان لوگوں کے بڑوں کے پاس آتے تھے اور گھر کے سب چھوٹے بڑے حضرت صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ ان کی نظریں فراز پہ تھیں۔ یہ ماموں ملک نواز کا بیٹا ہے فراز، نمرہ کی شادی پہ یہ لوگ بھی پنڈی سے آئے ہوئے ہیں، نبیل نے جھٹ جواب دیا۔ کچھ لمحے انہوں نے فراز کو دیکھا۔ اچھا، نواز آ گیا بھاول نگر؟ 22 سال بعد آیا ہے وہ، آپ کو کیسے معلوم؟ فراز نے ایک دم آگے بڑھ کے پوچھا۔ پہلے تو بیٹا تم یہ بتاؤ، یہ چنڈال تمہارے خواب میں آتی تھی؟ انہوں نے جنگلے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور فراز نے اپنے سارے خواب انہیں بتائے۔ اب تم لوگ سنو، انہوں نے بولنا شروع کیا۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب رجنی اور شانتی اپنی چھوٹی بیٹی پارو کے ساتھ اس گاؤں میں رہتے تھے۔ رجنی کمہار تھا، بڑے اچھے مٹی کے برتن بناتا تھا اور پھر انہیں قریب قریب گاؤں میں فروخت کر دیتا تھا۔ ان کا گزر بسر بڑے اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے پارو بڑی ہوتی گئی، اس کے اندر پیسے کی چاہت بڑھتی چلی گئی۔ وہ ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی، وہ چاہتی تھی کہ اس کے پاس بے تحاشا دولت کا انبار ہو، اور انسان کی رغبت جس راستے پر زیادہ ہو، گھوم پھر کے وہی راستہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ پارو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ اس حویلی میں کالا علم کرنے والی شیلا رہتی تھی، جس کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، وہ ہر ناجائز علم کرتی۔ ایک دن پارو کی اس سے ملاقات ہو گئی اور پارو کے دل و دماغ میں پیسے کی ہوس کو اس نے جانچ لیا۔ جب پہلی بار پارو یہاں آئی تو اس سے اپکائی آ گئی، کچا گوشت، خون سے بھرا پیالہ، لیکن آہستہ آہستہ وہ شیلا کے جال میں پھنستی گئی۔ شیلا اس سے بھی ناجائز کام لینے لگی، اسے تھوڑا بہت علم سکھا دیا تاکہ پارو کا اعتماد اس پہ بڑھے۔
ان دنوں قریب قریب کے گاؤں سے نوزائیدہ بچے ہر مہینے غائب ہونے لگے۔ ایک دن فراز کا باپ نواز اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ فاتحہ پڑھنے قبرستان گیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ پارو نے ایک تازی قبر کھود کے ایک چھوٹے بچے کی لاش نکالی ہوئی ہے اور اسے کھانا ہی چاہتی تھی کہ اچانک ملک نواز نے غصے سے دھاڑتے ہوئے بچہ اس سے چھین لیا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنے علم سے پتہ چلا لیا کہ یہ اماوس کی رات پیدا ہوا تھا اور اپنے ہمیشہ جوان اور زندہ رہنے کے لیے اسے اسی خون کی ضرورت تھی۔ اس وقت وہ وہاں سے چلی گئی۔ ملک نواز نے بچے کو دوبارہ دفنا دیا۔ اس کے بعد اس گاؤں کی مسجد کے پیش امام کو سارا واقعہ سنایا کہ آج کل نوزائیدہ بچے اسی لیے گم ہو رہے ہیں۔ مسجد کا پیش امام میرا شاگرد تھا، وہ میرے پاس آیا۔ میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ پارو اپنے اندر شیلا کی ساری طاقتیں لانا چاہ رہی تھی۔ طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو اس نے شیلا کے کہنے پہ اپنے ماں باپ کا خون بھی کیا تھا اور ان کا خون لا کے شیلا کو دیا تھا۔ لیکن ملک نواز سے ملنے کے بعد اس نے ایک رات شیلا کو کہتے سنا، جو اپنے چیلے کو بتا رہی تھی کہ یہ لڑکی اب میری طاقتیں پانا چاہتی ہے، میں جلد ہی اسے ختم کر دوں گی۔ یہ سننے کے بعد پارو موقع کی طاق میں رہنے لگی اور ایک دن شیلا جب آنکھیں بند کیے اپنے منتر پڑھنے میں محو تھی، پارو نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے درانتی کے وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے مرتے ہی پارو کو لگا کہ اس کی کافی ساری شکتیاں پارو کے اندر آ گئی ہیں، اور اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر ہو میں نے اپنی پڑھائی کے ذریعے 22 سال کی مدت تک اس کو قید کر دیا اور اس طرح کیا کہ 22 سال بعد وہ خود ہی مر جائے، اور اگر زندہ بھی رہے جب تک تو اسے آزاد کرانے والا اسے آزاد کرنے سے منع کر دے تو بھی وہ مر جائے گی۔ میں نے ملک نواز کو تنبیہ کر دی تھی کہ اماوس کی رات کی اس کی پیدائش ہے، پارو کے نزدیک بھی نہ پھٹکے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کے بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلا کہ وہ بھی اتفاق سے اماوس کی رات کو ہی پیدا ہوا ہے۔ میں نے ملک نواز کو تاکید کر دی کہ بھاول نگر چھوڑ کے یہاں سے اپنی فیملی کو لے کے فوراً چلا جائے اور 22 سال سے پہلے یہاں نہ آئے۔ فراز، اگر تم اسے اس وقت آزاد کرا دیتے تو سب سے پہلے یہ تمہیں ہی مار ڈالتی اور تمہارا خون پیتی تاکہ زندہ اور جوان رہ سکے۔ انہوں نے فراز سے مخاطب ہو کے کہا، وہ تو شکر ہے کہ میرا گھر قریب ہی ہے اور میرے موکل نے مجھے تم لوگوں کی آگاہی کر دی تھی۔ حضرت صاحب نے فراز کو بتایا، میں تمہیں اس قید سے آزاد نہیں کروں گا پارو۔ فراز زور سے چلایا اور سب باہر کی طرف چل دیے۔ پہلے تو پارو کے زور زور سے رونے اور چیخنے کی آواز آئی، پھر سب کو ایسا لگا جیسے قریب قریب کی دیواریں زور سے ہلی ہوں، اور جب پیچھے دیکھا تو ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما حویلی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ یہ لوگ باہر آ چکے تھے۔ اب تم آزاد ہو فراز، اور تمہارے گھر والے بھی بے دھڑک ہو کے جب چاہیں بھاول نگر آ سکتے ہیں۔ پارو اور اس کا جادو ختم ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب مسکرائے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔